تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں سود کے اندر مال کم ہوتا ہے اور صدقات کے اندر مال زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی بالکل سچ کہی۔ سودی لین دین کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرنے والا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ اس جنگ کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ سے کبھی نہیں جیت سکتے، اللہ کے رسول سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ تو سب سے بڑا عمل دخل سودی معاملے کا ہے۔ سودی معاملے کے اندر قیمتیں کس طریقے پر بڑھتی ہیں، اس کی ایک مثال، مثلا کسی شخص نے ایک کارخانہ بنایا ہوا ہے کسی چیز کو تیار کرنے کے لیے، ایک کارخانہ بنایا اس نے، اور اس کارخانے کے اندر وہ گلاس تیار کر رہا ہے، کانچ کا ایک گلاس یہ تیار کرتا ہے، اور یہ جب تیار کرتا ہے تو اس کو یہ گلاس مثال کے طور پر 50 روپے کا بن کر تیار ہو رہا ہے، وہاں سے اس پہ کاسٹ کیا بنتی ہے؟ 50 روپے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی میری ایک فیکٹری ہے، میری اولاد جوان ہو گئی، اب میں اپنی اس اولاد کے لیے الگ فیکٹری لگاؤں گا تاکہ میری اولاد کے لیے بھی وسائل پیدا ہو جائیں۔ اب اس نے اپنے پاس دیکھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس نے پیسے کا بندوبست کرنے کے لیے بینک سے رابطہ کیا کہ جی مجھے 5 کروڑ کی ضرورت ہے۔ بینک نے اسے 5 کروڑ دے دی ہے، اور یہ شرط لگائی کہ یہ 5 کروڑ تو دے رہے ہیں لیکن جب واپس کرو گے تو 5 کروڑ نہیں 5.5 کروڑ واپس کرو گے، گویا کہ 50 لاکھ کا سود لگا دیا۔ اب جب اس نے فیکٹری لگا لی، اب جب یہ گلاس تیار کرنے لگا، وہ 50 میں تیار نہیں ہو رہا بلکہ 60 میں تیار ہو رہا ہے۔ اب 60 میں کیوں تیار ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس نے دیکھا کہ یہ جو پیسہ میں نے واپس کرنا ہے، سود کا پیسہ 50 لاکھ روپے یہ میں نے واپس کرنے، میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے انہی لوگوں سے لے کر کے واپس کرنے۔ تو جب اس نے تقسیم کیا لوگوں کے اوپر تو اس کے نتیجے کے اندر 10 روپے گلاس کی تیاری کے اندر اضافہ ہو گیا، اس کی کاسٹ بڑھ گئی، اب 50 کی چیز 60 کی ہو گئی۔ یہی معاملہ سودی معاملات کے اندر رہتا ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت کے اندر بھی استحکام اسی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ سود کا معاملہ ہے۔ ہم نے مختلف جگہوں سے قرضے لے رکھے، اور پھر جب ہم ان کو ادا نہیں کر سک رہے تو ہم نے IMF کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب اس کی جو شرائط ہے ان کے مطابق ہمیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے مہنگائی کرنا پڑتی ہے، اور یہ سودی معاملہ ایسا ہے کہ سودی معاملہ کرنے کے نتیجے میں معیشت کے اندر کبھی بھی استحکام نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی حق اور سچ ہے، یہ ہمارا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم انفرادی طور پر سودی معاملہ کرتے ہیں تو اس کو بھی چھوڑنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر معاملہ کرتے ہیں تو اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ قوم کو بھی بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس بات پر معافی مانگنا چاہیے کہ یہ جو لوگوں نے قرض لیا ہوا ہے، یہ قرض ہمارے نام پر لیا ہے انہوں نے، ہم اس کے اندر پورے کے پورے ملوث ہیں۔ اگرچہ قرض کے نتیجے کے اندر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے ہاں ہم بھی مجرم شمار ہو رہے کہ اس قوم کے نام پر یہ قرض لیا گیا ہے۔ یہ قرض لے کر ہمارے جو حکمران ہیں، حکمران عیاشیاں کرتے ہیں۔ اگر کہیں فرق نہیں آیا تو وہ حکمرانوں کی زندگی کے اوپر فرق نہیں پڑا، وہ آج بھی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، آج بھی مفت کا پیٹرول قوم کے ٹیکسوں سے حاصل شدہ پیسوں سے پیٹرول ڈلوا کر اپنی عیاشیاں کرتے ہیں۔ اگر فرق پڑا تو قوم پر فرق پڑا ہے۔